اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی برکت سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست سے خاتمہ برا ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جس انسان کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو اس کے قریب جو ہے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، تاکہ مرنے والا شخص جو ہے کلمہ طیبہ کو سن کر کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، کلمہ طیبہ کو پڑھ لے۔ مگر بہت سے ایسے شخص بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبان میں آخری وقت میں تالا لگا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے بار بار کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، مگر وہ کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھتے اور دنیا سے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی برکت کی وجہ سے کلمہ طیبہ آخری وقت میں نصیب ہو جاتا ہے، اور کچھ برے اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے جو ہے آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ چند ان اعمال کو میں بتاتا ہوں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے جو ہے آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا اور خاتمہ جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ سبع سنابل شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ خواب کے اندر ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے سر پر جو ہے مجوسیوں کی ٹوپی پہنے ہوئے ہے، تو اس کا سبب جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے یہ مجوسیوں کی ٹوپی کیوں پہنی، آخر یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیوں پیش آیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا۔ اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میرے سامنے جب بھی کبھی میرے آقا کا ذکر ہوتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، آپ کا نام نامی آتا تھا، تو میں نام نامی کو سننے کے بعد جو ہے درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت
اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب بھی ہمارے آقا کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو فوراً جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر نہیں داخل کیا، یعنی ہم نے بے خبری کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار دیا، ہمارے سامنے ہمارے آقا کا نام لیا گیا، ہم نے جو ہے درود شریف نہیں پڑھا اور یہی ہماری عادت بنی رہی، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بری عادت کی وجہ سے ہمارا جو خاتمہ ہو وہ برا ہو جائے۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام لیا جائے فوراً جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ اور شرح الصدور کے اندر ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے خاتمہ برا ہوتا ہے۔ پہلی چیز نماز میں سستی، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے جو ہے خاتمہ برا ہوتا ہے۔ سستی کرنا ایک الگ چیز ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ الگ چیز ہے۔ سستی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر عصر کی فکر ہی نہیں کرتا، یا عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی فکر ہی نہیں کرتا، یعنی غفلت میں سستی میں آنے والی نماز کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، بے خبری کے عالم میں سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے برے خاتمے کا سبب ہے، یہ چیز برے خاتمے کا سبب ہے۔ نماز کو جو ہے نماز کے وقت پر ادا کیا جائے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے اس میں جو ہے ظہر کی نماز ادا کی جائے، جو عصر کا وقت ہے اس میں عصر کی نماز ادا کی جائے۔ سستی کی وجہ سے ہرگز جو ہے نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اور دوسری چیز، دوسرا سبب جو ہے شراب نوشی، یعنی شراب پینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کا خاتمہ جو ہے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں، والدین کی نافرمانی، یعنی جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس برے عمل کی وجہ سے جو ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہرگز جو ہے ماں باپ کے فرمان پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر وہ شریعت کی روشنی میں کوئی کام ہم اور آپ کو بتائیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز دیکھیں، یعنی چوتھا جو سبب ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا، یعنی اپنے کسی کام سے جو ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، یہ بھی چیز جو ہے برے خاتمے کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کو اپنے قول کی وجہ سے یا اپنے فعل کی وجہ سے یا کسی اور چیز سے جو ہے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ 4 اسباب ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ 4 اسباب جس انسان کے اندر پائے جائیں گے تو اس کا خاتمہ جو ہے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور دارمی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت مانا ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی حج کو نہ جا سکے،
نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اہل ایمان پر حج فرض ہے اور فرض ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتا اور نہ کوئی چیز جو ہے اسے خانہ کعبہ تک جانے کے لیے روکتی ہے، یعنی جیسے نہ ظاہری کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، یا نہ بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ ہے اس نے یہ قانون بنایا ہو کہ کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں پایا جا سکتا، اور راستے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جان کا یا مال کا خطرہ ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر بغیر حج کے مرے گا تو وہ یا تو جو ہے یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر حج فرض ہے، آدمی حج نہیں ادا کرتا ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جس کے بھی اوپر حج فرض ہو اس کو جلد سے جلد جو ہے حج ادا کر لینا چاہیے۔ اور بہار شریعت کے اندر ہے کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے آپ نقل کرتے ہیں کہ جو اذان کے وقت، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، یعنی اذان ہو رہی ہو اور کوئی شخص جو ہے باتوں میں لگا رہے، یعنی اذان کا ادب نہ کرے، اذان کو نہ دہرائے اور باتوں میں مشغول رہے، اس پر جو ہے معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی اذان ہو، اذان کو جو ہے ادب کے ساتھ سننا چاہیے، اور مؤذن جن الفاظ کو ادا کرے وہی الفاظ ہم اور آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی ہم نے اذان کا ادب نہیں کیا، ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، ہم گفتگو میں لگے رہے اور ہم نے جو ہے نہ اذان کو دہرایا اور نہ ہم نے جو ہے اذان کا ادب کیا، تو خاتمہ جو ہے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر ہم نے اذان کو دہرا دیا تو جو ثواب مؤذن کو ملے گا وہی ثواب ہم اور آپ کو بھی مل جائے گا، وہی ثواب ہم اور آپ کو بھی مل جائے گا، اور ہم نے اذان کا ادب کر لیا، ادب کا بھی ہم کو ثواب مل جائے گا۔ اس لیے جب بھی اذان ہو تو بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے اذان کو سننا چاہیے اور ان الفاظوں کو دہرانا چاہیے جو الفاظ مؤذن ادا کرے۔ اور یہ چیز جو ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یا صرف جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اہل ایمان کے لیے، یعنی جو بھی اذان کے الفاظ کو دہرائے گا وہ ثواب سے جو ہے محروم نہیں رہے گا۔ اور یہ چیز جو ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ جو ہے پائی جا رہی ہے کہ مسجد سے اذان ہوتی ہے مگر لوگوں کو جو ہے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ مسجد کی طرف چلے یا اذان کا ادب کرے یا اپنی گفتگو کو بند کر دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، برا خاتمہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اذان کا ادب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا خاتمہ جو ہے برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اچھے خاتمے کے لیے اذان کا ادب کیا جائے، اذان کو دہرایا جائے۔ اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جیتے جی ایمان کے چھن جانے سے بے خوف ہوگا،
یعنی جو اہل ایمان، جو مسلمان اس بات کا خوف ہی نہیں کرتا کہ کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے، تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا ایمان جو ہے چھن جانے کا شدید خطرہ ہے، اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ یعنی جو شخص ایمان سے بے فکر رہے گا اس کو یہ خوف ہی نہیں رہے گا کہ میرا ایمان کہیں چھن نہ جائے، تو آخر تک جاتے جاتے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے یہ فکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا جو ہے میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، مولا میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، انسان کا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے ایمان ہی کو چھیننے کے چکر میں لگا رہتا ہے، وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب نزع کا عالم ہوتا ہے، یعنی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان جو ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دائیں طرف جو ہے شیطان ہمارے والد کی شکل میں آ جاتا ہے، اور بائیں طرف جو ہے ہماری ماں کی شکل میں جو ہے شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جو ہے نصرانی ہو جا، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اور بائیں سائڈ والا جو ماں کی شکل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے بیٹا میں تجھے بہت پیار کرتی ہوں، تو جو ہے یہودی ہو جا، کیونکہ اسی میں جو ہے کامیابی ہے۔ یعنی شیطان اس طریقے سے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے ایسی ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے کھو دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا تو ہم ہرگز جو ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور جن چیزوں کی وجہ سے جو ہے ایمان جیسی دولت چھن جاتی ہے اور آخری وقت میں کلمہ نہیں نصیب ہوتا ہے، ان اعمال سے بھی ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اور برے خاتمے سے اگر آپ امن چاہتے ہیں تو اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کریں، اللہ کی اطاعت میں، یعنی اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے زندگی کا ذکر اللہ میں گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعضاء یعنی جسم کے حصے کو، اور جسم کے حصوں میں سے بالخصوص جو ہے دل، جو سب سے اہم ہے انسان کے شریر میں، اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر برائی جو ہے دل ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دل ہمارا پاک رہا تو ہمارا سارا جسم جو ہے صحیح سلامت رہے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند باتیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم خود کو بھی بچائیں اور اپنے قریب والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، ہر کسی کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا خاتمہ جو ہو وہ ایمان پر ہو، برا خاتمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔